بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و نہایت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیو، محترم دوستو، سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ یہ کانفرنس جاری ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ ذو الجلال والاکرام منتظمین، سامعین اور تشریف رکھنے والے تمام احباب و اعیان، علماء و عوام، حضرات و خواتین، اللہ ذو الجلال والاکرام سب کے لیے ہمارا یہ عمل دنیا اور آخرت کی عزت کا باعث بنائے۔ برادر محترم قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ بس ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کے عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اس لیے بھی کہ یہ افراتفری اور بہت حد تک علمی بے توقیری کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو چاہا کہہ دیا، جو چاہا لکھ دیا، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی چیز کا، کوئی پوچھنے والا روکنے والا نہیں ہے، اور اس پہ ترا یہ ہے کہ کسی چینل پہ بیٹھ کے بکنے والا جو جی چاہے بک دے، سننے والے سمجھتے ہیں چونکہ اس کا چینل ہے، اس کے اتنے فالورز ہیں، اسے اتنے لائکس ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے جو کہہ دیا سب ٹھیک ہے۔ اور صحابہ مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن آج تک چند سالوں سے پہلے جتنے بھی اعتراضات ہوئے وہ سارے غیروں کی طرف سے ہوتے تھے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ماننے والے سنی العقیدہ اہل الحدیث اور اہل السنہ کہلانے والے وہ غیروں کے پراپیگنڈے کا شکار ہو کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دامن شفاف پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدا میں میری بات سمجھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ بات کرنے کا روئے زمین پہ کسی کو کوئی حق ہے ہی نہیں۔
کہتے ہیں جی یہ تاریخی حقائق ہیں. آپ کسی تاریخی شخصیت کو تاریخ میں پرکھیں، کسی ہسٹوریکل پرسن کو آپ تاریخ میں پرکھیں، کسی تاریخی واقعے کو آپ تاریخ میں ڈھونڈیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے لے کر روئے زمین سے رخصت ہونے والے آخری صحابی سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہم اجمعین تک جتنے بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں یہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں. ہم انہیں قرآن کے ترازو میں تولتے ہیں. ان کی سچائی کو ماننا ہمارا ایمان ہے. بات کون کرے گا جس کو اپنے باپ کی حقیقت کا علم نہیں، جس کا کوئی استاذ نہیں، جس کے پاس علم کی کوئی سند نہیں، جسے عربی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، جو ماخذ اصلیہ تک رسائی کی کثرت سے محروم ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے عدل پہ بات کرے. حضرت امام زین العابدین سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم ورحمت اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ آئے، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کچھ باتیں کہنا شروع کر دی. انہوں نے سوال کیا، تم ابو بکر و عمر پہ بات کرنے والے ذرا اپنی حیثیت واضح کرو، تم کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت پڑھی، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وہ جو ہجرتیں کرنے والے، گھر بار چھوڑنے والے، مال و مالات کو، اولاد و والدین کو، اپنی زندگی بھر کی کمائی اور جمع پونجی کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے، جنہوں نے دیار غیر کے سفر کیے، جو مکہ کو چھوڑ کے عازم یثرب ہوئے، کیا تم ان میں سے ہو؟ کہتے جی نہیں، ہم ان میں سے تو نہیں. فرمایا اچھا، دوسرا طبقہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ویجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. ایک طبقہ ہجرت کرنے والوں کا، دوسرا طبقہ جنہوں نے کھلے دروازوں کے ساتھ، کھلے چہروں کے ساتھ انہیں اپنے سینوں سے لگایا، اپنے گھروں میں جگہ دی، اسلام کو قرار بخشا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی کی اعانت اور نصرت کے لیے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کا دفاع کیا، اپنی اولادیں، اپنے مال، اپنی جانیں، اپنے نفس، حتیٰ کہ اپنی بیٹیاں بیویاں رسول اللہ کے دفاع کے لیے قربان کرنے کا عزم باندھا. کیا تم ان میں سے ہو؟ کہتے نہیں، ان میں سے بھی نہیں ہے. فرمایا نہ تم مہاجرین میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو. اور تیسرا طبقہ ہے والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تیسرا طبقہ ہے جو مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، ابو بکر و عمر کے لیے، اصحاب مبشرہ کے لیے، اہل بیت رضوان کے لیے، اہل بدر کے لیے، مشارکین احد کے لیے، غزوہ فتح، غزوہ خیبر پہ جانے والوں کے لیے، احزاب کی فتح میں اور جنگ میں شریک رہنے والوں کے لیے، یہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والوں کے لیے، جو آپ کے لیے صحابیت کا شرف رکھ کر آپ کے لیے جان نشاور کرنے کو تیار رہتے تھے، جو ہمہ وقت ان کے لیے بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں. نہ تم پہلوں میں سے ہو، نہ دوسروں میں سے ہو. میں کہتا ہوں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تم ان مومنوں کے لیے استغفار کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہو، نہ پہلے درجے میں، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم رسول اللہ کے اصحاب پہ بات کرو؟
میری پہلی گزارش یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں، بات کرتا کون ہے؟ جس کا کوئی علمی باپ نہیں ہے، جسے کتاب سے تعلق کوئی نہیں، جو شریعت کی حقیقت اور روح کو جانتا نہیں، جو قرآن مجید میں آنے والی 20 آیات کی حقیقت سے ناواقف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ مرد ہو عورتیں ہوں، تمہارا رب آسمان سے اعلان کرتا ہے، یہ جو میرے نبی کے صحابی بن گئے، جو میرے نبی کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کا شرف رکھنے والے ہیں اور میرے رستے میں آزمائے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہیں مارا گیا، یہ مار کر ہائے کارزار میں داد شجاعت دینے کے لیے اترے، کبھی دشمن کو گرایا، کبھی خود گر گرے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو اہل علم ہیں جانتے ہیں یہ قسم کے معنی میں اللہ نے فرمایا، گویا اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے میں لازمی ان کے گناہ معاف کر چکا ہوں اور انہیں جنت کا وارث بنا چکا ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب کو جنت دے دی، جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب کو جنت دے دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے بھی بعد والے بھی، ابتداءً آنے والے بھی، انتہاءً آنے والے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطاعت میں آ گئے، فرمایا ہم نے سب پہ رضا کا اعلان کر دیا، اور بات صرف اتنی سی نہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی مجھ پہ راضی ہو گیا۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اللہ راضی ہوئے اپنے بندوں پر، یہ اس کا احسان ہے، لیکن بطور خاص یہ تذکرہ کرنا کہ میرے نبی کی اصحاب بھی مجھ پہ راضی ہو گئے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں آنے والی جتنی صعوبتیں تھیں، جتنی مصیبتیں تھیں، ان لوگوں نے جتنی قربانیاں پیش کی، وہ کبھی اس پہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ہر قربانی کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ یہ منزل آسانی سے نہیں ملتی، خود سرور کونین فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بلال کو میرا پیغام دیجئے کہ اللہ کی وحدانیت کے نعرے ذرا آہستہ آواز سے لگائے کہ ظالم چڑھتا ہے اور زیادہ مارتا ہے، لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، ایک لمحے کے لیے بلال کی آواز ذرا خم نہیں ہوئی۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ اکبر، یہ انسانوں کو آسمان و زمین سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ پہلی بات، میں لمبی بات نہیں کروں گا، حضرت قاری صاحب تشریف لے آئیں، پہلی بات یہ یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کبھی ہم تاریخ کے ترازو میں نہیں تولیں گے، اس لیے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ، پھر سے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے درگزر کے وعدے، ان کے لیے جنت کے وعدے، ان کے گناہوں کی معافی کے وعدے قرآن مجید میں کیے ہیں، اس لیے ہم انہیں تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی موجودگی میں بعض لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کے جو اختلافات تھے، مشاجرات تھی، تنازعات تھے، ان پہ بات کی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ محلا
ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ بات کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے تھے۔ فانزل اللہ تعالی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے ہمارے لیے قرآن اتارا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہاری گرفت کرتا، تمہاری ان غلطیوں پر تمہاری گرفت کرتا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے معافیوں کے اعلان لکھ رکھے۔ اور ساتھ میں نبی وقاص فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَتْ لَنَا، مجھے یقین ہے کہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کی رحمت ہمارے لیے سبقت لے گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات پہ باتیں مت کیا کرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا مت کہو۔ تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، وہ ایک مد جو کا خرچ کریں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ کا تقرب انہیں اتنا حاصل ہے، رسول اللہ کی مصاحبت کی وجہ سے، نبی رحمت کی شفقت اور تربیت کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام ان پہ اتنا رحیم و شفیق ہے۔ تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کرو، وہ آدھا کلو جو کا خرچ کریں، ان کا ثواب تمہارے احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بندوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ فرمایا فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس سب سے خوبصورت دل والے اپنے بندے کو اپنا محبوب نبی بنا لیا اور ان کے لیے رسالت لازم کر دی۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، بعد قلب محمد فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان خوبصورت دلوں والوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابہ کرام بولو۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھو، میں ہوں استاذ، میں ٹیچر ہوں، ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، اس کی تربیت سے، اس کی تعلیم سے، اس کی عادات سے، اس کے کردار سے آپ مطمئن نہیں ہیں، یہ کمزوری کس کی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ جو صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے حلقہ ارادت میں آ گیا، رسول اللہ نے ان پہ آیات تلاوت کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، وہ دلوں کی عداوتیں، قدورتیں، شرک کی غلاظتیں، بتوں کی محبت کی گندگی سب کو دھو کے ایک اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت پہ سارے کانے ہو گئے، آپس میں یکجان ہو گئے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یکجان ہو گئے سارے، بنیان مرصوص ہو گئے سارے۔ تو اگر آج اعتراض کرتا ہے فلاں غلطی فلاں نے کی، فلاں نے کی، مسلم کی فلاں نمبر حدیث ہے، مستدرک حاکم کی فلاں نمبر حدیث ہے، تو تاریخ کی کسوٹی میں صحابہ کرام تو پرخطا ہے، اور بیوقوف تو کسی صحابی پہ اعتراض نہیں کرتا، در حقیقت تو معلم انسانیت پہ نعوذ باللہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر شاگرد اچھا نہیں ہے تو قصور استاذ کا، یہ تو انتخاب اللہ کا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ دعا کرتے ہیں اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اس کا معنی
رسول اللہ کو ساتھی اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ نبوت بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے، اور نبی کے وزراء بھی اللہ کا انتخاب ہے، جس کو چاہے رسول اللہ کا وزیر بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامه قلوبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی سب سے زیادہ دلوں کی صفائی رکھنے والے تھے۔ ابر هذه الامه قلوبا، نیک دل اس امت میں ان سے بڑھ کے اور کوئی نہیں تھا۔ فرمایا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان سے زیادہ گہرے علم والا کوئی نہیں تھا۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان سے زیادہ سادہ زندگی بسر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ قوم اختارہم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ، یہ ایسے لوگ تھے اللہ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہ از خود نہیں آئے، یہ چاہ کر کوشش کر کے اپنی محنت سے نہیں آئے۔ اختارہم اللہ صحبت نبی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ وَإِقَامَتِ دِينِهِ، نبی کا صحابی بنایا اور دین کے قیام کا اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا؟ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کرام جیسے اخلاق بنا لو، ان کے طریقے اختیار کر لو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، رب کعبہ کی قسم وہ سارے کے سارے صراط مستقیم پر تھے، وہ سارے صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خادم خاص تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس دن ہوئی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا ما اعددت للساعۃ، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ اللہ کے نبی کوئی خاص تیاری نہیں کی، بس اللہ کی محبت رکھتا ہوں، آپ کی محبت رکھتا ہوں، آپ سے محبت ہے، رب سے محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احببتہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں جس دن ہم نے یہ کلمہ سنا نا کہ بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس دن ہوتی ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ نا بڑے بیچارے جلے بیٹھے ہوتے ہیں، سڑے ہوتے ہیں، ویسے جو دشمن صحابہ ہوتے ہیں نا وہ اندر باہر سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ادھر سے دیکھ لو تو بھی سیاہ ہوتے ہیں، ادھر سے دیکھ لو تو بھی سیاہ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں اچھا تم دعا کرو پھر تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم وہ اس کی سعادت کے کیا کہنے جس کا حشر اللہ معاویہ کے ساتھ کرتا رضی اللہ عنہ۔ انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انت مع من احببت، یہ جملہ سننا تھا کہ ہمارے سینے خوشی سے فراخ ہو گئے۔ کیوں؟ فانا احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ کائنات کے لوگوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ،
چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ان کے اعمال جیسے عمل نہیں کیے لیکن محبت بڑی خالص ہے، امید ہے انہی کے ساتھ ہوں گا۔ آج میں اپنے بھائیوں میں بیٹھ کے یہ اعلان کرتا ہوں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے سب سے زیادہ محبت ایک مومن اپنے رب سے کرتا ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ اللہ تو گواہ ہو جا، ہزار کمزوریوں کے باوجود ہم تیرے نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان و علی سے محبت کرتے ہیں، اصحاب عشرہ مبشرہ سے محبت کرتے ہیں، بدر و حنین والوں سے محبت کرتے ہیں، احد و احزاب والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے والد محترم ابو سفیان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ الجلال والاکرام ہمیں ان کے قدموں میں ضرور جگہ عطا کرے گا۔ رہا مسئلہ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، بڑے لمبے لمبے حوالے دے کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے جو فلاں مسلم کی حدیث میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے۔ وہ سارے نو بتا دیں۔ یہ جتنے حوالے ہیں نا، اچھا ایک اور مصیبت ہے، پھر کہتے ہیں پتا کیا مولویوں نے حدیثاں تو دسیاں ہی نہیں، مولویوں نے ہون تک حدیثاں تو دسیاں ہی نہیں۔ اچھا بندہ پوچھے بھی مولویوں نے دسیاں تے تیرے ابے تے نازل ہوئیاں، تو کسی مولوی دی کتاب چ پڑھ کے دسیاں دے آئیں؟ کتابیں علماء نے نہیں لکھی۔ اگر یہ حدیث مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، مستدرک میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، تو کیا یہ علماء نے نہیں لکھی؟ بھائی مسئلہ اصل میں یہ ہے، علماء نے الحمدللہ ہر چیز بتائی ہے، جس کو جو چیز بتانے کی ضرورت ہوتی ہے بتاتے ہیں۔ اس میں امت کا فیصلہ ہے، امت کا نہیں، رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے اصحاب کے بارے میں خاموش رہو، جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی دلیل ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا معنی ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ رسول سے محبت رسول سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ مصطفیٰ سے بغض رسول اللہ سے بغض کی دلیل ہے۔ یہ مسئلہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بطور خاص میں نام لے کے اس گاؤں میں، کیونکہ یہاں فطرہ موجود ہے، اور میں بالکل واضح طور پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، میں اپنی جماعت کا ایک ذمہ دار خطیب ہوں، کوئی ایسا بندہ جو کسی صحابی رسول کے متعلق رائی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی حرف تان اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے، جماعت اہل حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر سمجھ لو یہ بات، ٹکا کے رفع الیدین کرے، پوری قوت کے ساتھ آمین کہے، 6 فٹ لمبی ٹانگیں کھولے، جتنی مرضی تہجدیں پڑھے، رائی کے 1000ویں حصے کے برابر کسی صحابی رسول کے متعلق جو بندہ کوئی بدگمانی رکھتا ہے، حرف تان زبان پہ لے کے آتا ہے، مسلک اہل حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے بری۔ مت سمجھیے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث وہ ہے جس نے حدیث رسول کو صحابہ کرام سے سیکھا، جس نے حدیث رسول کو فہم صحابہ میں نہیں سیکھا وہ کوئی اہل حدیث نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہیں، یا بقیہ لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، کسی ایک بھی صحابی کا تذکرہ کبھی برائی سے مت کرنا، ہمیشہ خیر کی بات کیا کرو۔ کیوں؟ یا بقیہ العلم ما جاء ان اصحاب محمد، علم صرف وہ ہے
جو محمد کے اصحاب نے بیان کیا ہے، ما لم یجی عنہم فلیس بعلم، جو چیز رسول اللہ کے ساتھیوں نے بیان نہیں کی وہ علم نہیں ہے۔ اب سمجھ آئیے صحابہ کرام پہ تان کیوں ہوتا ہے؟ یوں سمجھے بات، میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں، آپ میرے متعلق مشہور کر دیں جی حافظ عبدالغفار تو قابل اعتبار نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو خائن ہے، اس نے تو فلاں ظلم کیا، اس نے فلاں ظلم کیا۔ جب میری ذات قابل اعتبار نہیں رہے گی تو میری بات کوئی مانے گا؟ میری بات سمجھ آ رہا ہے؟ جب میری بات میری ذات اگر حرف تنقید بن گئی تو میری بات پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ در حقیقت یہ صحابہ کرام سے دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے رسول اللہ کی حدیث سے، یہ دشمنی ہے قرآن مجید سے۔ اللہ کے نبی کا سفر و حضر ہمیں کس نے بتایا؟ آپ کے دن رات کے معمولات کس نے بتائے؟ آپ کی مکی مدنی زندگی کے تذکرے ہم تک کس نے پہنچائے؟ ہم سند لیتے ہیں، حدثنا امامنا عبد الرحمن احمد بن شعیب قال حدثنا یحییٰ عن فلان 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 عن ابن عمر عن رسول اللہ، صحابی آتا ہے، رسول اللہ تک بات پہنچتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ متصل السند حدیث ہے، یہ مرفوع روایت ہے، یہ قابل اعتبار ہے۔ جب بیان کرنے والے حرف تنقید ہوں گے تو ان کی بیان کردہ بات پہ اعتبار کون کرے گا؟ اسی لیے امام اوزاعی فرماتے ہیں بقیہ کسی صحابی کے متعلق کوئی بری بات نہ کہنا نہ سننا، اس لیے کہ علم صرف وہ ہے جو صحابہ کی توسط سے آیا، جو کسی صحابی کے ذریعے سے نہیں آیا وہ علم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری دو باتیں عرض کرتا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی بندے کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں بندہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں تاریخ میں بسا اوقات خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، بڑی عدل و انصاف کی حکومت انہوں نے قائم کی، فلاں بندہ عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہ پر فضیلت دیتا ہے۔ یہ کہا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، ان کے پاس جواب سن لیجئے، فرمایا لا تجالسہ ولا تواکلہ ولا تشاربہ وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُودُهُ، اس کے ساتھ بیٹھا نہ کرو، لا تجالسہ، جو معاویہ کو کمتر خیال کر کے عمر بن عبدالعزیز کو اس پہ ترجیح دیتا ہے، لا تجالسہ، اس کے ساتھ بیٹھنا ترک کر دو، بلا تواکلہ، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو، بلا تشاربہ، اس کا دیا ہوا پانی بھی نہ پیا کرو، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو مرتا ہے مر جائے، اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ جو جی چاہے منہ اٹھائے اور جس پہ جی چاہے جو مرضی کہہ دے؟ معاویہ بن ابی سفیان پہ بات کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا حقیقی بھائی، کاتب وحی، مجاہد اسلام، ایک دو دن کی بات نہیں، 20 سال مسلسل جس نے امارت گورنری کا ذمہ داری نبھائی، اور 20 سال اللہ ذو الجلال والاکرام نے تاج خلافت جس کے سر پہ سجا کے رکھا، جس نے شام کو فتح کیا، اور جس نے کیسر روم کو ناکوں چنے چبوائے، اور جس نے بحری بیڑا بنا کے سمندر میں جہاد کا آغاز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری وہ جو فرمایا اول جیش یغزل بحرا، جو سب سے پہلا لشکر سمندر میں جہاد کرے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا مغفور اللہ، میں سارے بخشے ہوئے سارے جنتی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اس حدیث کا مصداق ہے اس کے متعلق جو جی چاہے اٹھ کے بکتا پھرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مت بیٹھو ان کے ساتھ، مت انہیں اپنا بناؤ، مت ان کے ساتھ مجلسیں کرو، کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ امام معافی بن عمران رحمت اللہ علیہ
ان کے سامنے ایک سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز میں اور معاویہ بن ابی سفیان میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. راوی کہتا ہے فرأیتہ غضب غضبا شدیدا. یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت معافی بن عمران شدید غصے میں آ گئے اور کیا کہا؟ لا یقاس باصحاب محمد. اور کائنات کے لوگوں روئے زمین پہ انبیاء کے بعد کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ کے صحابی کے مقابلے کھڑا کیا جا سکے. فرمایا وہ معاویہ کاتبہ. معاویہ تو آپ کے کتابت کرتے تھے، آپ کی وحی لکھا کرتے تھے. وہ صاحبہ، آپ کے صحابی تھے. وہ سہرہ، آپ کے سسرالی رشتہ دار تھے، سالہ تھے آپ کے. وہ امینہ علی وحی اللہ، اللہ جو آسمان سے اپنے نبی پر وحی کرتا تھا اس کے امین تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دو دعائیں دی، میں آخر میں بس عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ. اللہ اسے ہدایت والا بنا دے. اللہم اجعلہ ہادیا، صراط مستقیم پہ چلنے والا. مہدیا، ایسا بنا دے جسے ہدایت دی جا چکی ہو. وہدہ، اس کی رہنمائی کر. وہد بہ، اور اس کے ساتھ اور بہت سو کی رہنمائی کر. کیا خیال ہے، رسول اللہ کی دعا معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب. اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم سکھا دے. وقہ العذاب، اور معاویہ کو عذاب سے پناہ دے دے. آخری بات عرض کرتا ہوں اور یہ سارے یاد رکھ کے جائیں گے. جھگڑا تھا جناب علی اور معاویہ کا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. اسباب کیا تھے، کیا مسئلہ تھا، کیا مسئلہ تھا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہمیں شریعت نے روکا. جھگڑا تھا جناب علی اور معاویہ کا. جناب علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کے وارث کون؟ بولو. جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ. جناب علی کے وارث یہی ہیں. شیعان علی نے، جناب علی کے ماننے والوں نے جناب حسن بن علی کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کی. اچھا، صاحبزادہ گرامی قدر نواسہ رسول جناب حسین اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. ایک حق ہے بندوں کا بندوں پر، ایک حق ہے اللہ کا بندوں پر. پھر سمجھ لو، ایک حق ہے بندوں کا بندوں پر، ایک حق ہے اللہ کا بندوں پر. جھگڑا تھا جناب معاویہ اور علی کا. علی کی شہادت کے بعد علی کے جانشین ہوئے علی کے بیٹے. ایک حق ہے بیٹوں کا، جنگ جاری رکھیں یا ختم کریں، بدلہ لیں یا معاف کریں، صلح کریں یا دشمنی چکائیں، یہ بیٹوں کا اختیار ہے. ایک حق ہے اللہ کا کہ معاف کرے یا پکڑے. اللہ نے معاف کیا کہ نہیں؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. قرآن مجید میں ایک نہیں 20 ہیں. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. صحابہ کرام کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وزین فی قلوبہم الایمان وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ ساری آیات اللہ نے گویا اپنا حق اعلان کر دیا، واضح کر دیا کہ میں نبی کے سارے صحابہ پر راضی، میں نبی کے سارے صحابہ پر راضی.
حسن اور حسین نے رضی اللہ عنہما نے جامع مسجد دمشق میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کر کے ان کے حق میں دستبردار ہو کے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم بھی دونوں بھائی معاویہ کے حق میں اپنے چچا کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، خلافت سے لڑائی ختم، ہماری بھی سنو۔ اللہ کہتا میری بھی سنو، بیٹے کہتے میری بھی سنو۔ اس نے بھی اپنا حق چھوڑ دیا، انہوں نے بھی اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو ماما لگنا ہے جڑا ہونا آن کی کتاباں پٹن دے، نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی میرا جھگڑا ہے اپنے چچا کے ساتھ، میرے باپ کا جھگڑا میرے چچا کے ساتھ، باپ میرا مر گیا، میں چچا کے حق میں دستبردار ہو گیا کہ چچا یہ اس جگ کا جھگڑا تھا نا، میں نے آپ کو چھوڑا، نہ میرا نہ کسی میرے بھائی کا نہ کسی اور کا، یہ آپ کا، بس لڑائی نہیں کرنی، آپ میرے چچا میں آپ کا بھتیجا، آپ مصلے پہ کھڑے ہو نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ اچھا جب میں نے سلو کر لی کہ گوانڈیاں دے ٹھڈ وچ پیڑ ہے کہ ہمیں خام خواہ اٹھ کے توت کھڑا کر، نہیں سمجھ آئی بات؟ جو آج سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں نا، زبانیں تان کھولتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے نہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، نہ ہی حسن و حسین کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔